بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.6 جو کہ میثاق مدینہ سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے سبق کا آج کا پہلا حاصل تعلم ہے میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات سے واقف ہو سکیں اور میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو جان سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم میثاق مدینہ کی اہم دفعات اور حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی محنت اور جانفشانی سے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد ذمی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 20464 میں یہ روایت موجود ہے کہ یعنی جس نے کسی غیر مسلم ایسے شخص کو قتل کیا جو اسلامی سلطنت کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہوگا، تو پھر ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے زائد مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہیں قبل از پڑھائی کے چند سوالات۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب طلباء و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی احسن انداز میں دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں چند تعارفی باتیں۔ میثاق مدینہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس پر کسی بھی قبیلے کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس میں کسی ایک شخص، فرد یا کسی ایک قوم یا قبیلے کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ اس معاہدے کو تمام اقوام اور تمام قبائل کے مفادات کے پیش نظر قائم کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس معاہدے کو تشکیل دیا۔ اس معاہدے کے مطابق تمام قبائل کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، یعنی ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے گا اور اسے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ معاہدے میں شامل فریقین کے حقوق و فرائض یکساں نوعیت کے قرار دیے گئے کہ تمام کی جس طرح سے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح سے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں جو دوسرے نے پورے کرنے ہیں، اور وہ تمام کے تمام یکساں نوعیت کے یعنی برابر حیثیت کے رکھے گئے۔ کوئی بھی بیرونی قوت جب بھی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگی، تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ معاہدے میں سے ایک شق یہ بھی رکھی گئی کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو تمام قبائل مل کر اس باہر سے آنے والے حملہ آور کا دفاع کریں گے اور اس کو شکست کا راستہ دکھائیں گے۔ باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ کوئی بھی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی بندے نے کسی ایسے شخص کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس نے کوئی غلط کام کیا، تو اس کا ذمہ دار جو پہلا شخص ہے جس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اسے نہیں قرار دیا جائے گا، اسے مجرم نہیں کہا جائے گا، بلکہ مجرم اصل شخص ہی ہوگا۔ اس معاہدے کی بدولت مدینہ منورہ ایک متحد حکومت بن گیا۔ یہی معاہدہ ریاست مدینہ کے قیام کا سبب بھی بنا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب سے میثاق مدینہ کی اہم دفعات اور پھر اس معاہدے کی اہمیت کے متعلق چند سطور کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس اقتباس کے مطالعے کی بدولت میثاق مدینہ کی اہم دفعات اور میثاق مدینہ کی اہمیت و فوائد سے متعلق آگاہی حاصل
کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ میثاق مدینہ کی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں اقوام عالم کے مابین معاہدے کے لیے کم از کم تین دفعات تحریر کریں۔ آپ بچوں نے میثاق مدینہ سے متعلق کم از کم 7 دفعات کو پڑھ لیا۔ ان کی روشنی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں اگر تمام دنیا کی اقوام آپس میں کوئی معاہدہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کون کون سی دفعات کارآمد ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے ہر بچے نے کم از کم 3 دفعات کو تحریر کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت میثاق مدینہ کے معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں اتحاد اقوام عالم کے لیے 3 دفعات کو پیش کیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ میثاق مدینہ کے دور رس نتائج پر والدین کے ساتھ گفتگو کریں اور اہم نکات تحریر کریں کہ کون کون سے اس کے اثرات تھے، نتائج تھے جو مستقبل میں مسلمانوں کے حق میں رہے اور جو اسلامی ریاست کے قیام کا سبب بنے۔ اس حوالے سے والدین سے آپ بچوں نے گفتگو کرنی ہے اور پھر اہم نکات کو تحریر بھی کرنا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا میثاق مدینہ میں بہت سی دفعات شامل تھیں جن میں خاص طور پر تمام قبائل کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا گیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو اسلام کی اشاعت کا موقع ملا۔ اس معاہدے کی بدولت اسلام کا تعارف امن و سلامتی کے دین کے طور پر ہوا۔ یہی معاہدہ ریاست مدینہ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا۔ یہ تھی وہ چند بنیادی باتیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے میثاق مدینہ کی دفعات اور اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہی حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنی اس سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔